وہ عالمین کے رسول ہے، رب عالم، جس کی بھی دل کی کشش مصطفیٰ کی طرف ہو گئی، جس کی روح کی تڑپ مصطفیٰ کی طرف ہو گئی، وہ کسی قبیلے کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی قوم کا ہو، وہ مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے، وہ مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے۔ ہندو دلو رام کوسری کہتے ہیں لے کے دلو رام کو حضرت گئے جنت میں، جب لے کے دلو رام کو حضرت گئے جنت میں، جب غل ہوا ہندو بھی نور مصطفیٰ کے ساتھ ہے، غل ہوا ہندو بھی نور مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ تو سو حضور علیہ السلام سے محبت اور آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع، تین چیزیں ہیں، محبت، اطاعت اور اتباع۔ اطاعت کا میں آپ کو کئی بار سمجھا چکا کہ اطاعت کیا چیز ہے، اتباع کیا چیز ہے، اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے۔ اطاعت اور اتباع، فرمایا آتی اللہ و آتی الرسول۔ دیکھیے اطاعت کی جب بات آئی تو فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر جب اتباع کی بات آئی تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی حضور علیہ السلام کی خالص ہو تو اتباع ہے، اللہ اور حضور علیہ السلام دونوں کی ہو تو کیا ہے، اطاعت ہے۔ اب توجہ دیجئے، اطاعت اور اتباع کا فرق کیا ہے۔ اطاعت اللہ کی بھی ہے اور حضور کی بھی ہے۔ کیا معنی؟ اطاعت یہ ہے کہ دلوں سے بھی اللہ کی خالقیت اور حاکمیت کو تسلیم کرو، اور ظاہر اور باطن دونوں سے، روح سے بھی تسلیم کرو، دل سے بھی تسلیم کرو، اندر کو بھی اور باہر کو بھی خدا اور مصطفیٰ کی اطاعت میں لے آؤ۔ اور اتباع کیا ہے؟ اس اطاعت کے اظہار کا نام اتباع ہے۔ وہ جو اطاعت ہم نے کرنی ہے، وہ جو اطاعت ہم نے کرنی ہے آتی اللہ، اس اطاعت کے اظہار کا نام کیا ہے؟ اتباع۔ اب اس اطاعت کے اظہار کا نام اتباع، تو فرمایا کل، ارشاد فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ وہ جو اطاعت تم اللہ کی کرتے ہو، یعنی وہ جس طرح تم اللہ کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہو اور مجھے دل و جان سے تسلیم کرتے ہو، اس دل و جان سے تسلیم کر لینے کے لیے میری اتباع کرنا ضروری ہے، تاکہ تمہارا ظاہر بھی یہ ثابت کرے کہ تم مصطفیٰ کے مطیع ہو اور خدا کے مطیع ہو۔ اتباع ظاہر کے ڈسپلن کا نام بھی ہے، اور اطاعت باطنی تسلیم کا نام ہے۔ اب ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو میں نے پچھلے جمعے پہ عرض کیا تھا کہ رحمت فعل ہے حضور علیہ السلام کا، رحمت حضور کا کیا ہے؟ فعل ہے، اور جس سے یہ فعل صادر ہو اس کو کہتے ہیں راحم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ راحم، یعنی رحم فرمانے والا۔ تو حضور جب رحمت للعالمین ہے تو رحمت للعالمین کے لیے میں نے پچھلے جمعے پہ عرض کیا کہ راحم، حضور راحم ہے، رحمت حضور کا فعل ہے۔ تو راحم کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری تھا۔ پہلے جمعے پہ میں نے عرض کیا راحم کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ راحم کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ علم نہیں رکھتا تو وہ راحم قرار نہیں پا سکتا۔ یعنی مجھے علم ہی نہیں ہے کہ چغتائی صاحب کی ضروریات کیا ہیں، مجھے علم ہی نہیں ہے کہ ان کو پرابلم کیا ہے، مجھے علم ہی نہیں ہے کہ پیر صاحب ان کی خواہش کیا ہے، میں جانتا ہی نہیں ہوں، تو میں راحم قرار نہیں پا سکتا۔ اب کنٹینیو ہر لمحے کے لیے، ہر ساتھ کے لیے، ہر امر کے لیے،
ہر موقع کے لیے جب حضور راحم قرار پائے تو راحم کو میرے ہر عمل کا علم ہونا بھی ضروری ہے. میرے ہر عمل کا علم ہونا بھی ضروری ہے. جو عمل مجھے مسرت دے اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور جو عمل مجھے تکلیف دے اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، راحم کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. یعنی جس عمل سے مجھے تکلیف ہو اس کو بھی میرے راحم کو جاننا ضروری ہے، اور جو عمل مجھے خوشی دے اس کا بھی میرے راحم کو جاننا، جو عمل میرے لیے مفید ہو اس کا بھی میرے راحم کو جاننا ضروری ہے، جو عمل میرے لیے مضر ہو اس کا بھی میرے راحم کے لیے جاننا ضروری ہے. میرے دکھ کا بھی میرے راحم کو جاننا ضروری ہے، میرے سکھ کا بھی میرے راحم کو جاننا ضروری ہے. میرا ٹھکانہ دنیا میں کیا ہے یہی بھی میرے راحم کو جاننا ضروری ہے. میرا ٹھکانہ قبر میں کیا ہے یہ بھی میرے راحم کا جاننا ضروری ہے، اور حشر میں میرا مقام کیا ہوگا یہ بھی میرے راحم کا جاننا ضروری ہے. یہ بھی میرے راحم کا جاننا، کیونکہ جب حضور ہمارے لیے دنیا میں بھی راحم ہے، قبر میں بھی راحم ہے، حشر میں بھی راحم ہے، تو راحم کو میرا ہر حال کا جاننا اور علم ہونا. پروردگار نے فرمایا حبیب میں نے تجھے راحم بنا کے بھیجا ہے، راحم بنا کے بھیجا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے میرے حبیب میں نے وہ علم تجھے عطا کر دیا جس کو تو نہیں جانتا تھا. اے میرے حبیب جس شے کا تجھے علم نہیں تھا میں نے وہ سارے علوم آپ کو عطا کر دیے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ، میں نے وہ علوم عطا کر دیے آپ کو، وہ علم دے دیا. تو راحم کے لیے جاننا ضروری ہے. تو قرآن مقدس اس انداز سے پڑھیے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جی عزیز علیہ ما عنتم، میرے کسی امتی کو جب آنکھ سے آنسو بھی ٹپکے تو مجھ مصطفیٰ کو خبر ہوتی ہے. توجہ دی. عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز ہمیں تکلیف پہنچائے اس کی مصطفیٰ کو خبر ہوتی ہے، اور جو چیز ہمیں ایذا دے اس کی حضور کو خبر ہوتی ہے، اور جو چیز ہمیں خوشی بخشے اس کی حضور کو خبر ہوتی ہے. یہاں تک میرے آقا علیہ السلام فرمایا کہ میرے کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی اگر چبھ جائے تو مجھ مصطفیٰ کو مدینے میں تکلیف ہوتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم. مومنوں پہ مہرام ہے کہ جب کسی کو ذرا سی تکلیف بھی ہو تو حضور کا دل تڑپ جاتا ہے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے جو کچھ آپ کو نہیں جانتے تھے وہ بھی ہم نے آپ کو عطا کر دیا. توجہ دیجئے، یہ قرآن مقدس نے ہزار حاج مقامات بیان فرمائے حضور کا علم. پھر قرآن نزلہ علی قلب محمد، ایک قرآن پڑھتا ہے اس زمانے کا کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی دانشور، کوئی عالم، وہ اتنا جانتا ہے جتنا کسی عالم نے اس کو بتایا، جتنا کسی عالم نے اس کو، جتنا کسی استاد نے اس کو بتایا. تو جس استاد کے پاس جتنا نالج ہوگا وہی شاگرد کو دے گا، اور پھر اس میں یہ ہے کہ اس شاگرد کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ استاد سے پورا علم لے سکے. اس